बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मददगार मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निडवंचा, तालुका व ज़िला बीदर, आप सभी का इस संवेदा ई कलिका प्रोग्राम की ई क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हम सब ने हश्तम जमात के मज़मून समाजी साइंस के एक अहम सबक तिजारती मुताले की इकाइयों के मुतालिक गुफ्तगू की थी। तो आज के इस दूसरे वक्फे में हम इस उन्वान के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है, माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की डैश इक़साम है। यानी माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की कितनी इक़साम हैं? जी हाँ, माशाअल्लाह, माशी या इख्तिसादी सरगर्मियों की 3 इक़साम है। अब बताइए, तिजारत एक डैश सरगर्मी है, यानी तिजारत कौन सी सरगर्मी है? सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि तिजारत एक माशी सरगर्मी है। अब बताइए, दुकानदार डैश से अशिया खरीदते हैं, यानी दुकानदार किस से या फिर कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं? वेरी गुड, दुकानदार थोक फरोशों से या फिर बड़े ताजिरों से अशिया खरीदते हैं। अब बताइए, डैश से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं? वेरी गुड, पैसे से हम अशिया और ख़िदमात का आसानी से तबादला कर सकते हैं। अब बताइए, अशिया और ख़िदमात की तकसीम को डैश कहते हैं, यानी चीज़ों और ख़िदमात की तकसीम को क्या कहते हैं? माशाअल्लाह, अशिया और ख़िदमात की तकसीम को हम तबादला कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले और सबक शुरू करने से पहले आप और हम मिलकर एक और सरगर्मी करने जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं। पहले शख्स के हाथ में बिस्किट है, वो उस बिस्किट को दूसरे शख्स को दे रहा है या फिर फ़रोख्त कर रहा है, और दूसरा शख्स उस बिस्किट को ले लेता है या फिर ख़रीद लेता है। अब जिस शख्स ने बिस्किट ख़रीदा है, उसके बदले में वो पहले शख्स को चॉकलेट बेच रहा है और दूसरा शख्स वो चॉकलेट ले लेता है। तो बच्चों, अब बताइए, इस अमल को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, हम उसे तबादला कहेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं तबादले का मरहला। मज़दूरों की तकसीम अशिया की जल्द तैयारी में माउन ना हो सकी, यानी मज़दूरों की तकसीम चीज़ों की जल्द तैयारी में मददगार नहीं हुई। जो चीज़ें तैयार होती थीं वो जल्द ही बराह रास्त बदल जाती थी, यानी तबादले के मरहले में कोई चीज़ देकर कोई और चीज़ खरीदना, ये अमल किया जाता था। इस तरह से जो चीज़ें तैयार होती थी वो बहुत ही जल्द बदल जाती थी। चीज़ों के बदले में चीज़ लेना मुबादला या मुकायजा कहलाता है, यानी किसी चीज़ को फ़रोख्त करके उसके बदले में कोई और चीज़ लेना, उसे हम मुबादला या फिर मुकायजा कहते हैं। हम यहाँ टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख सकते हैं। पहली तस्वीर भी है लोहार का औजार के बदले अनाज का तबादला, यानी लोहार के पास औजार या आला है, वो उसे बेचकर किसान से अनाज खरीदना चाहता है। और दूसरी तस्वीर में किसान का अनाज के बदले औजार का तबादला, यानी किसान अपना अनाज बेचकर लोहार के पास से औजार खरीदना चाहता है। इस अमल को हम मुबादला या मुकायजा कहते हैं। बच्चों, बराह रास्त तबादले में चंद एक मसाइल पैदा होने लगे, यानी तबादले के मरहले में चंद एक मसाइल होने लगे। वो कौन से हैं? आइए हम देखते हैं मुबादले की सूरत में होने वाले मसाइल। पहला है ज़रूरियात के दुगने इत्तेफाक की कमी। अगर 2 आदमी चीज़ के बदले चीज़ में एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं, यानी 2 शख्स आपस में राज़ी हैं कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो आपस में उन्हें बदल कर तबादला कर सकते हैं, तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं। बच्चों, इस तरह का दुगना इत्तेफाक बहुत कम पाया जाता है। मसलन, लोहार औजार के बदले अनाज का तबादला चाहता है, मगर किसान अनाज के बदले
औजार का नहीं बल्कि फलों का तबादला चाहता है। यानी लोहार अपना औजार बेचकर किसान से अनाज खरीदना चाहता है, लेकिन किसान अनाज बेचकर औजार नहीं खरीदना चाहता बल्कि वो औजार के बदले फल खरीदना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में तिजारत या तबादला बहुत ही मुश्किल होता था। दूसरा है मुश्तरका कीमत के नाप की कमी। ये एक बहुत मुश्किल अमर था कि एक चीज़ की मकदार को दूसरी चीज़ के बदले के तौर पर फैसला किया जाए। यानी ये बहुत ही मुश्किल काम था कि कोई एक चीज़ की जो मकदार है उसको किसी दूसरी चीज़ के बदले में किस तरह से बदला जाए। यानी एक चीज़ हम जब बेचते हैं उसकी मकदार के हिसाब से दूसरी चीज़ जो हम ख़रीद रहे हैं उसकी मकदार क्या हो, ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता था। मिसाल के तौर पर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मकदार के जवार के बदले कितनी मकदार का दूसरा अनाज हो। यानी एक मकदार का जो जवार हम बेच रहे हैं और उसके बदले में हम दूसरा कोई अनाज खरीदना चाहते हैं तो उसकी मकदार क्या हो और कितनी हो, ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता था। अब तीसरा देखते हैं हम ज़ैली तकसीम की मुश्किल। यहाँ चंद एक जानवरों की तकसीम बहुत मुश्किल थी। यानी इस मरहले में जानवरों की तकसीम मुश्किल थी। मिसाल के तौर पर एक गाय के बदले कितनी भेड़ें दी जाएं। यानी गाय एक बड़ा जानवर है और भेड़ एक छोटा जानवर है, तो अब अगर हम गाय का तबादला भेड़ों के बदले में करना चाहते हैं तो एक गाय को बेचने पर या उसे देने पर उसके बदले में हम कितनी भेड़ें जो है उसकी कीमत के तौर पर लें, ये भी फैसला करना बहुत ही मुश्किल अमर था। चौथा है चीज़ों को जमा करने की मुश्किल या इनका नकल व हमल। चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी एक बड़ा मसला था और साथ ही साथ एक चीज़ को एक लंबी मुद्दत तक महफूज रखना भी एक मसला था। यानी तबादले के मरहले में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये बहुत ही मुश्किल काम था और साथ ही साथ उन चीज़ों को एक लंबी मुद्दत तक बाहिफाजत रखना ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर एक और सरगर्मी करने जा रहे हैं। सही है या गलत बताइए। पहला है चीज़ों के बदले चीज़ लेना मुबादला या मुकायजा कहलाता है। क्या ये सही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये सही है। अब बताइए अगर दो आदमी चीज़ के बदले चीज़ में एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं तो इसे दुगना इत्तेफाक कहते हैं। क्या ये सही है या गलत? माशाअल्लाह, ये जुमला बिल्कुल सही है। अब बताइए तबादले के मरहले में जानवरों की तकसीम आसान थी। क्या तबादले के मरहलों में जानवरों की तकसीम आसान थी? सही है या गलत? जी ये गलत है। तबादले के मरहले में जानवरों की तकसीम मुश्किल थी। अब बताइए तबादले के मरहले में अशिया को मुंतकिल करना और महफूज रखना मुश्किल था। क्या ये सही है या गलत? वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब हम देखते हैं पैसे की मईशत का मरहला। तबादले के ज़रिए अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त में दरपेश मुश्किलात पर काबू पाने के लिए तबादले के कई एक ज़राए का इस्तेमाल होने लगा। यानी तिजारत और तबादले के जो मरहले में मुश्किलात पेश आती थी उन्हें दूर करने के लिए कई एक वसीलों या फिर ज़रायों का इस्तेमाल होने लगा। मिसाल के तौर पर जानवरों की खाल, गाय की खाल वगैरह। यानी जानवर और गाय की खालों को तबादले या तिजारत के एक वसीला या फिर एक ज़रिए के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में धातों को तबादले का ज़रिया बनाया गया। यानी तबादले के वसीले के तौर पर चंद एक धातों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे कि तांबा, चांदी और सोना वगैरह। फिर बाद में धातों को एक मखसूस साख्त और वज़न देने के बाद इनके ज़रिए तबादले का तरीक़ा लाया गया। यानी धातों को एक ख़ास वज़न और साख्त देने के बाद इनके ज़रिए से तबादले का तरीक़ा अंजाम दिए जाने लगा। इसके बाद तांबा, चांदी और सोने के सिक्के वजूद में आए। यानी इसके बाद उन धातों से तांबा, चांदी और सोने के सिक्के बनाए गए और उनसे तबादला या तिजारत होने लगी। इस सूरत में भी चंद एक मुश्किलात सामने आई।
خاص کر ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں منتقل کرنا. یعنی اس حالت میں بھی چند ایک مسائل تھے کہ کس طرح ان سکوں کو یا ان دھاتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا سکے. آخرکار کاغذ کے روپیوں کا استعمال وجود میں آیا، یعنی کاغذی پیسہ یا پھر کاغذی روپیے کا استعمال شروع ہوا. کاغذی پیسہ دراصل مرکزی حکومت کے بینک کی جانب سے دی جانے والی علامتی قیمت ہوتی ہے جسے مکمل طور پر حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے. یعنی جو کاغذی پیسہ ہوتا ہے وہ ملک کے مرکزی حکومت کے مرکزی بینک کی جو ہے علامتی قیمت ہوتی ہے اور اسے مکمل طور پر حکومت کی حمایت حاصل رہتی ہے. ہم اپنی ٹی وی اسکرین پر کاغذی روپیہ یا پیسے کی چند تصاویر دیکھ سکتے ہیں بچوں. آج کل بینک کی رقومات چیک، ڈرافٹ، بل اور کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی تبادلے اور تجارت کے لیے کاغذی پیسے کے علاوہ چیک یا پھر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. شہری اقتصادی مرحلہ. بینک کی رقم مبادلے کا ذریعہ بننے کا طریقہ کا رواج تجارت کی بڑھوتری کا باعث بنا. یعنی جو بینک کی طرف سے رقم یا پھر پیسہ ملتا تھا وہ مبادلہ یا تبادلہ یا پھر تجارت کے فروغ اور بڑھوتری میں ایک اہم کردار نبھانے لگا. لوگ زیادہ چیزیں بنانے لگے، یعنی تاجر اور افراد پیداواری زیادہ چیزیں تیار کرنے لگے اور لوگوں تک فراہم کرنے لگے. ان چیزوں کے بنانے والے اپنی چیزوں کے ساتھ ایک مقررہ جگہ پر وقفہ وقفہ سے جڑنے لگے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ ہو سکے، جن کو مقامی بازار کہا جانے لگا. یعنی جو لوگ چیزیں بناتے تھے انہیں ایک مقررہ مقام پر جڑنے کی ضرورت تھی. وہ وقتاً فوقتاً اس مقام پر آیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی چیزیں بیچ سکیں. انہی مقامات کو اور انہی جگہوں کو مقامی بازار کہا جانے لگا. آپ تصویر میں ایک بازار کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں. آہستہ آہستہ یہ مقامی بازار چیزوں کے تبادلے کا مرکز بن گئے. یعنی جو یہ مقامی بازار تھے دھیرے دھیرے یہ ایک تجارت کا مرکز بننے لگے. بتدریج یہ مقام بازار، قصبوں اور شہروں کی صورت اختیار کرنے لگے اور اشیاء کے تبادلے کا مرکز بن گئے. یعنی دھیرے دھیرے ان کی توسیع ہونے لگی. یہ صرف بازار ہی نہیں رہے بلکہ قصبے اور شہروں کی صورت انہوں نے اختیار کر لی اور یہ تجارت یا پھر تبادلے کے اہم مراکز بن گئے بچوں. باقاعدہ تاجروں کا وجود ہونے لگا. یعنی اس مرحلے میں باقاعدہ تاجروں کا وجود ہونے لگا. انہوں نے دستکاروں کو ایک مقررہ جگہ آنے کی دعوت دی اور انہیں درکار خام اشیاء فراہم کی. یعنی تاجروں نے دستکاروں یا پھر فنکاروں کو ایک مخصوص مقام پر آنے کی دعوت دی اور ان کی ضروریات کی جو چیزیں تھیں انہیں وہ فراہم کرنے لگے. آپ اور ہم یہاں تصویر میں تاجر اور دستکار دونوں کو دیکھ سکتے ہیں بچوں. بنی سوری چیزیں تیار کی جانے لگیں اور صارفین تک پہنچائی جانے لگی. یعنی بنی بنائی چیزیں تیار ہونے کے بعد لوگوں تک یا پھر گاہکوں تک فراہم کی جانے لگی. اس مرحلے میں تجارت وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی اور بازار کی توسیع ہونے لگی. یعنی اس مرحلے میں تجارت بڑے پیمانے پر پھیلنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ بازار بھی بڑے ہونے لگے. تو بچوں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ایک اور سرگرمی انجام دیتے ہیں. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. پہلا ہے جانوروں کی ڈیش تبادلے کا ایک ذریعہ تھی. یعنی جانوروں کی ایسی وہ کون سی چیز تھی جسے تبادلے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؟ بتائیے. ویری گڈ. جانوروں کی کھال تبادلے کا ایک ذریعہ تھی. اب بتائیے کاغذی پیسہ ڈیش بینک کی جانب سے دی جانے والی علامت ہوتی ہے. یعنی کاغذی روپیہ یا پیسہ کون سے بینک کی جانب سے دی جانے والی علامت ہوتی ہے؟ ویری گڈ. کاغذی پیسہ مرکزی بینک کی جانب سے دی جانے والی علامت ہوتی ہے. اب بتائیے ڈیش چیزوں کے تبادلے کا مرکز بن گئے. یعنی کون سے مقام یا کون سی جگہ چیزوں کے تبادلے کا مرکز بنے؟ سبحان اللہ. مقامی بازار چیزوں کے تبادلے کا مرکز بن گئے.
اب بتائیے ڈیش مرحلے میں تجارت وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی، یعنی کون سے مرحلے میں تجارت بڑے پیمانے پر پھیلنے لگی؟ ویری گڈ، شہری اقتصادی مرحلے میں تجارت وسیع پیمانے پر پھیلنے لگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی تجارت کا مرحلہ۔ جغرافیائی ایجادات 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان دریافت ہوئی، یعنی نئے نئے مقامات یا نئے ممالک کی جو دریافت تھی وہ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان ہوئی۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کیا، یعنی کولمبس نے امریکہ پہنچنے کا بحری راستہ تلاش کیا، اس کے ساتھ ساتھ واسکو ڈی گاما نے ہندوستان پہنچنے کا بحری یا پھر سمندری راستہ تلاش کیا۔ میگلن ایک پرتگالی جہاز راں یا ملا اسپین کے بادشاہ کی مدد سے دنیا کا چکر لگایا، یعنی میگلن کون تھا؟ میگلن ایک پرتگالی جہاز راں یا پھر ملا تھا، اس نے اسپین کے بادشاہ کی مدد سے دنیا کا چکر لگایا۔ ہم میگلان کی تصویر اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے جنوبی امریکہ کے جنوبی راس کو پار کیا اور بحر الکاہل تک جا پہنچا۔ یہ فلپائن کے جزیروں کو گیا اور وہیں مارا گیا، یعنی وہ فلپائن کے جزیروں تک پہنچا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس کا جہاز 3 سال بعد اسپین واپس آ گیا۔ یہ دنیا کا پہلا جہاز تھا جس نے دنیا کے گرد چکر لگایا، یعنی اس کے انتقال کے باوجود اس کا جہاز 3 سال بعد واپس اسپین پہنچا، اور یہ دنیا کا پہلا جہاز تھا جس نے سمندری سفر طے کر کے دنیا کا چکر لگایا تھا۔ صنعتی انقلاب جو انگلینڈ میں آیا، جغرافیائی دریافتوں نے بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیداوار نہ صرف مقامی بازاروں کے لیے بلکہ بیرونی ممالک کے لیے بھی ممد و معاون بنی، یعنی انگلینڈ میں صنعتی انقلاب جب آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ممالک کی کھوج ہوئی، یہ دونوں چیزیں تجارت کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئی، یعنی مشینوں کے ذریعے سے بہتر اور جلد چیزیں تیار کی جانے لگیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صرف مقامی بازاروں میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی ایک ممالک میں انہیں بھیجا جانے لگا، اور اس طرح تجارت بین الاقوامی طور پر ہونے لگی۔ معیاری چیزیں مشینوں کے ذریعے بننے لگی، یعنی چیزوں کی تیاری میں مشینوں کا استعمال شروع ہوا جس سے معیاری چیزیں بنی اور ساتھ ہی چیزیں جلد تیار ہوئیں۔ یہاں ہم ایک تصویر میں مشینوں کے ذریعے چیزوں کی تیاری کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ حمل و نقل اور مواصلات میں انقلاب نے تجارتی مراکز کی توسیع کا ذریعہ بنے، یعنی جو صنعتی انقلاب آیا اور اس کے ذریعے سے جو ٹرین کی ایجادات ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ بحری جہاز بھی بہتر طور پر بنائے جانے لگے، ان تمام کے ذریعے تجارت بہت ہی تیزی سے پھیلنے لگی۔ تیار شدہ چیزیں نہ صرف مقامی بازاروں تک پہنچائی گئیں بلکہ بین الاقوامی بازاروں تک بھی پہنچنے لگی، یعنی جو چیزیں ایک مقام پر بنائی جاتی تھی ٹرین اور پھر بحری جہازوں کے ذریعے، صرف مقامی بازار تک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی ایک ممالک میں انہیں پہنچایا جانے لگا۔ تو بچوں، آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب ایک اور سرگرمی کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے جغرافیائی ایجادات ڈیشویں صدی عیسوی کے درمیان ہوئیں۔ پہلا ہے 15ویں اور 16ویں صدی، دوسرا 11ویں اور 16ویں، تیسرا 12ویں اور 13ویں، چوتھا 10ویں اور 11ویں۔ تو بتائیے صحیح جواب کون سا ہے؟ ویری گڈ، جغرافیائی ایجادات 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان ہوئیں۔ اب بتائیے ڈیش نے ہندوستان کا بحری راستہ تلاش کیا، یعنی کس نے ہندوستان کا سمندری راستہ تلاش کیا؟ پہلا ہے فرنانڈس، دوسرا میگلان، تیسرا واسکو ڈی گاما اور چوتھا کولمبس۔ ویری گڈ، واسکو ڈی گاما نے ہندوستان پہنچنے کا بحری راستہ تلاش کیا۔ اب بتائیے ڈیش کے جہاز نے دنیا کا چکر لگایا، یعنی کس کے جہاز نے دنیا کا بحری سفر طے کر کے دنیا کا چکر لگایا؟ پہلا ڈیوڈ، دوسرا واسکو ڈی گاما، تیسرا کولمبس یا چوتھا میگلن؟ ویری گڈ، میگلن کے جہاز نے دنیا کا چکر لگایا۔ تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں
معاشی ترقی میں تجارت اور کاروبار کا کردار۔ تجارت کے معنی اشیاء کی خرید و فروخت ہے، یعنی تجارت کے معنی چیزوں کو خریدنا اور بیچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کاروبار تجارت میں مل کر تجارت کو فروغ دیتا ہے، اور کاروبار جو ہے تجارت کا ایک حصہ ہے جو تجارت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ تجارت کی معاون چیزوں میں نقل و حمل، بینک، گودام کی سہولیات، اشتہاری کمپنیاں، بیمہ کمپنیاں ہیں۔ یعنی تجارت کو فروغ دینے میں کون کون مددگار ہیں؟ نقل و حمل کے ذرائع، بینک، گودام، اشتہاری کمپنیاں اور بیمہ کمپنی، یہ تمام مل کر تجارت کو فروغ دینے میں اور اسے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ بیوپاری لوگ صارفین کو ان کی روزانہ کی ضروریات کی چیزیں بہم پہنچاتے ہیں، یعنی جو تاجر اور بیوپاری ہوتے ہیں وہ گاہکوں یا صارفین تک ان کی روزانہ کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پہنچایا کرتے ہیں بچوں۔ وہ ساتھ ہی چند ایک خدمات بھی مہیا کرتے ہیں، وہ چیزوں کے علاوہ چند ایک خدمات بھی لوگوں تک فراہم کرتے ہیں۔ تجارت کے پرسکون انداز میں چلنے میں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بینک مدد کرتے ہیں اور مالی امداد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی تاجروں کو بینک مالی امداد فراہم کرتے ہیں اور اس طرح بینک تاجروں کو مدد کرتے ہیں اور تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ بیمہ کمپنیاں بھی ان چیزوں کے حمل و نقل کے دوران ضائع ہو جانے پر یا گودام میں ذخیرے کے موقع پر ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری لیتی ہیں۔ یعنی جو بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں، اگر تاجروں کو کوئی نقصان ہوتا ہے تجارت میں یا ان کی چیزیں کہیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ایسی صورتحال میں بیمہ کمپنیاں تاجروں کی مالی امداد کرتی ہیں بچوں۔ گودام بھی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور پیداوار اور کھپت کے درمیان کا واسطہ بنتے ہیں۔ یعنی گودام چیزوں کو ایک جگہ محفوظ یا پھر بحفاظت رکھنے میں تاجروں کی مدد کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اشیاء کی تیاری اور اس کے خرچ کے درمیان کا رابطہ بنتے ہیں۔ اشتہاری کمپنیاں تیار شدہ اشیاء کے متعلق معلومات دیتی ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب چیزوں سے متعلق معلومات بہم پہنچاتی ہیں۔ یعنی جو اشتہاری کمپنیاں یا پھر ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ چیزوں یا پھر اشیاء کے متعلق معلومات لوگوں تک فراہم کرتی ہیں۔ کون فراہم کرتی ہیں؟ اشتہاری کمپنیاں وہ معلومات لوگوں تک فراہم کرتی ہیں۔ تو بچوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سے سوال کا جواب دیجیے۔ تاجروں کو مالی امداد کون فراہم کرتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، تاجروں کو مالی امداد بینک فراہم کرتا ہے۔ تو بچوں اب ہم دیکھیں گے تجارت کی اہمیت کا خلاصہ۔ تجارت کی اہمیت کا خلاصہ یہی ہے کہ تیار شدہ چیزیں صارفین تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ یعنی جو اشیاء یا چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور جو بنائی جاتی ہیں چیزیں وہ مسلسل لوگوں تک پہنچتی رہیں، یہی تجارت کی اہمیت کا خلاصہ ہے۔ تجارت ضرورت کے عناصر کو پیدا کرنے کے کارخانوں کا قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی جو چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں وہ کہاں تیار کی جاتی ہیں؟ وہ کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ تو تجارت کارخانوں کے قیام کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تجارت دنیا کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد کرتی ہے اور مرکز بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تجارت صرف مقامی بازار تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے کئی ایک ممالک میں یہ کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ مختلف ممالک کے الگ الگ تہذیبوں کو ملانے میں مدد کرتی ہے۔ تجارت بیوپاریوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یعنی تجارت تاجروں اور بیوپاریوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے اور منافع کمانے کا موقع دیتی ہے۔ تجارت کے ذریعے قیمتوں میں برابری آتی ہے اور خیالات اور تہذیب کو ملاتی ہے اور قومی و بین الاقوامی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے۔ یعنی تجارت کے ذریعے قیمتیں برابر رہتی ہیں اور مختلف ممالک کے جو الگ الگ تہذیبیں ہوتی ہیں اس کو وہ فروغ دیتی ہے اور اس کو ملاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی یکجہتی یا پھر بھائی چارے کو بھی تجارت فروغ دیتی ہے۔ تجارت حکومت کی مدد کرتی ہے۔ اس کی امداد کی صورت قیمتوں، ٹیکسوں اور فرائض کے ذریعے جو کہ حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یعنی تجارت حکومت یا پھر سرکار کی مدد کرتی ہے۔ وہ کیسے مدد کرتی ہے؟ وہ حکومت کو ٹیکس ادا کرتی ہے
جس سے ملک اور حکومت کی معاشی یا پھر مالی امداد حاصل ہوتی ہے اور ملک کی قومی آمدنی بڑھتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 21ویں صدی میں تجارت کی ترقی۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی 21ویں صدی کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں بچوں۔ اس میں انٹرنیٹ بینکنگ، بیمہ کمپنیوں کی نجی کاری، ٹیلی مارکیٹ کا طریقہ، پھر اس کے علاوہ الیکٹرانک اشتہار جیسی تمام سہولیات حاصل ہوتی ہیں، اور اس جیسی دوسری چیزیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کثیر ملکی کمپنیاں یعنی MNC اپنی تجارت کئی ایک ملکوں میں پھیلا چکی ہیں۔ MNC یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز، یعنی یہ بڑے پیمانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بین الاقوامی طور پر یہ کئی ایک ممالک میں اپنی چیزیں پہنچاتی ہیں اور تجارت کرتی ہیں۔ ہم یہاں اپنے ٹی وی اسکرین پر چند ملٹی نیشنل کمپنیز کی نام دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ یہ پیداوار کو بڑھانے اور دنیا بھر کے بازاروں میں اپنی چیزوں کو بھیج رہی ہیں اور ان کی قیمتیں مسابقتی ہوتی ہیں، یعنی یہ زیادہ پیداوار کرتی ہیں اور جو اشیاء یہ بناتے ہیں وہ صرف ایک ہی مقام پر نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ بھیجتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں بچوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تجارت انتہائی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے، یعنی 21ویں صدی کے اس دور میں تجارت بہت ہی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، تو چلیے ہم چند سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہے، اشیاء کے بدلے اشیاء کا آپسی لین دین کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کوئی شے یا کوئی چیز بیچ کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز خریدنا، اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ ویری گڈ بچوں، اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین مبادلہ یا پھر مقایضہ کہلاتا ہے۔ اب بتائیے، سکے بنانے کے لیے کون سی دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ویری گڈ، سکے بنانے کے لیے تانبا، چاندی اور سونے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بتائیے، بازار کی توسیع کس تجارتی مرحلے میں ہوئی؟ یعنی بازار کون سے تجارتی مرحلے میں بڑھا اور فروغ پایا؟ ویری گڈ، بازار کی توسیع شہری اقتصادی مرحلے میں ہوئی۔ اب بتائیے، صنعتی انقلاب کون سے ملک میں آیا؟ سبحان اللہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا کہ صنعتی انقلاب انگلینڈ میں آیا۔ کس صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے، اشیاء کو کہاں پر ذخیرہ کر کے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کون سے مقام پر چیزوں کو جمع کر کے حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اشیاء کو گودام میں ذخیرہ کر کے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے، کاروبار اور تجارت حکومت کو کیا ادا کرتے ہیں جس سے معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے؟ ویری گڈ، کاروبار اور تجارت حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں جس سے معاشی ترقی میں مدد ملتی ہے بچوں۔ تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وقفے میں ہم نے تجارتی متعلق کی اکائیوں کے متعلق کافی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ تو میں آپ کو گھر پر کام دینے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اسے کریں گے اور اپنے اسکول کے اساتذہ کو بھی دکھائیں گے۔ آپ کا سوال ہے، تجارت کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو بچوں، میں محمد عبد المبین، مددگار معلم، سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول نڑونچا، تعلقہ و ضلع بیدر، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے ہمارے اس ای کلاس میں شرکت فرمائی۔ خدا حافظ۔